سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی طرف سے ایک گستاخانہ جملے کا بیان کر کے اس کا رد فرمایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان پہ آنے والی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا بیان ہے۔ یہودی شروع سے ہی ایک انتہائی خسیس اور گھٹیا قوم ثابت ہوئے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف مخالفت نہیں بلکہ دشمنی کی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ آباد تھے اور اچھے خاصے مالدار تھے، دنیاوی اعتبار سے خوشحالی اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ اس کے اثرات یہ ہوتے کہ یہ نرم دل ہوتے، لوگوں پہ مہربان ہوتے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے۔ لیکن حالت ان کی یہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو خرچ انہوں نے کیا کرنا، پانی بھی بیچا کرتے تھے، اور اس قدر خسیس اور گھٹیا تھے کہ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتے تھے۔ ایسی ریشہ دمانیوں اور ایسی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کی خوشحالی بدحالی میں بدلنے لگی۔ اللہ کی طرف سے جو ان پہ عطایا تھے، جو مال و دولت تھے، وہ تنگ دستی میں جانے لگے۔ تو جب ان کے حالات بدل گئے، خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو گئی اور مالی فراوانی مال کی تنگی میں بدل گئی، تو بجائے اس کے کہ اس سے اثر لیتے اور توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، الٹا اللہ رب العالمین کے متعلق گستاخانہ جملے کہنے شروع کر دیے۔ ایک یہودی کہنے لگا کہ اللہ کنجوس ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی کہنے لگا جب یہ آیات نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی فقراء پہ، مساکین پہ، غریبوں پہ خرچ کر کے
اللہ رب العالمین سے گویا قرض کا معاملہ کرے، اس پہ یہ کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو اب فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں بھی ان لوگوں نے یہ کہا، وقالت الیہود، یہودی کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ مغلولہ جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک دیا جانا۔ تو جب ان پہ تنگی آئی، مالی کمی آئی، بدحال ہوئے، تو کیا کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ روک دیے گئے، اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، انہی کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے جملے کہے اس کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، یہ زبان کے بولوں کی وجہ سے ملعون قرار دیے گئے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ آیات میں بھی یہ بات گزری کہ زبان کا کنٹرول ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا جملہ زبان سے نکلتا ہے کہ جو اس کو ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ ان کے اس گستاخانہ جملے کی وجہ سے یہ خود جو ہیں ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لعنتی بن گئے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے ہاتھ، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ، یہ قرآن کریم کے ان جملوں میں سے ہے جن کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے چہرے کا ذکر ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والا تیرے رب کا چہرہ ہے۔ اب یہ چہرہ کیسا ہے، اس کے قد و خال کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، نہ جان سکتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بس اس پہ ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ مبارک ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے پنڈلی کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کی پنڈلی کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو جاننے کی نہ ضرورت ہے نہ ہم جان سکتے ہیں۔ بس ایمان رکھیں گے کہ اللہ پاک کے لیے یہ پنڈلی ہے، کیسی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح یہاں فرمائے دو ہاتھ، اللہ پاک کے دونوں ہاتھ، حدیث پاک میں آتا ہے دونوں ہی دائیں ہیں، دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ کا ہر کام خیر کا کام ہی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اچھے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں، اور صفائی کے استنجا وغیرہ یہ کام الٹے ہاتھ سے کیے جائیں۔ جو اچھے کام ہیں لکھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ان کو ہم دائیں ہاتھ سے کریں۔ اللہ رب العالمین کا چونکہ ہر کام ہی اچھا ہے، اللہ پاک کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہی ہاتھ ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھانے کے لیے یوں فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ مہر اور قہر کا ہاتھ ہے۔ مہر اور قہر کا مطلب کیا؟ مہر کا ہاتھ یعنی اللہ رب العالمین کی عنایات، اللہ رب العالمین کی سخاوت، اللہ کا کرم، اللہ کا جود، اللہ رب العالمین بہت زیادہ اپنی مخلوق کو عطا کرنے والے ہیں، یہ مہر کا ہاتھ ہے۔ اور قہر کا ہاتھ یہ کہ جب بندے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر ان پر قہر کا ہاتھ پڑتا ہے،
تو یہ دو ہاتھوں سے مراد اللہ کی صفت مہر اور صفت قہر، لیکن بہرحال قرآن کریم نے یداہو کہا ہے، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ پاک تو بڑے ہی جواد اور بڑے ہی کریم ہے، لیکن اللہ پاک جواد اور کریم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہیں، چونکہ وہ حکمت والے ہیں، اس لیے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں دیتے۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، دونوں آزمائش کے طریقے، کسی کو زیادہ دے کے پھر چھین لیا، کسی کو کم دے کے پھر اور عطا کر دیا، کسی کو اور عطا کر کے پھر چھین لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک کی حکمتیں اور آزمائش کے ذریعے اور طریقے۔ اس لیے فرمائے اس پر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ اب اللہ پاک کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ وہ جیسے جواد و کریم ہے ویسے حکیم بھی ہے، اپنی حکمت سے جہاں جیسا چاہے ویسا خرچ کرتا ہے۔ اب ان جملوں کے نازل ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ یہودی شرمندہ ہو جاتے، معافی مانگ لیتے کہ جی ہم سے غلط جملے بولے گئے، آئندہ ہم ایسے جملے نہیں بولیں گے، لیکن صورتحال ان کی کیا ہوئی؟ اللہ پاک فرماتے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ ان جملوں کے نازل ہونے کے بعد بھی ان یہودیوں میں سے اکثر کے ہاں اضافہ کس چیز کا ہوگا؟ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس پیغام کو سن کر بھی جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اترا ہے، یعنی قرآن کریم، اس کو سننے کے بعد بھی ان کے دلوں میں کیا چیز بڑھے گی؟ فرمایا اور کچھ نہیں بڑھے گا سوائے طغیان و کفرا، سرکشی بڑھے گی اور کفر ہی بڑھے گا، اور نہیں کسی چیز کا اضافہ ہوگا اکثر کے دلوں میں۔ چنانچہ آپ حضرات دیکھیں قرآن کریم یہ کہتا ہے جب ایمان والوں پہ قرآن اترتا تھا فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے، جتنے جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین قرآن کریم کی آیات سنتے، ایمان میں اور ترقی ہو جاتی اور اضافہ ہو جاتا۔ اور دوسری طرف منافق لوگ، ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ فزادتہم رجسا الی رجسہم، جتنا جتنا قرآن کریم اترتا ان کی خباثت اور گندگی اور بڑھ جاتی، اتنی خباثت اور گندگی اور بڑھ جاتی۔ تو ان یہودیوں نے بھی بجائے اس سے اثر لینے کے اور زیادہ سرکشی اور کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اب اس گستاخی اور اس حکم عدولی اور اس نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان یہودیوں کے درمیان دشمنی اور نفرتیں ڈال دی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہیں گے، آپس میں ہر وقت نفرتیں ہوں گی۔ یہاں میرے دوستو ذرا سوچے کہ آج یہ صورتحال ہماری تو نہیں بن گئی، ہمارے درمیان نفرتیں، ہم امت مسلمہ کے درمیان دشمنیاں، علاقائی نفرتیں، صوبائی تعصبات اور فرقہ وارانہ لڑائیاں، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہودیوں میں بھی اسی طرح نفرتیں تھیں، فرقے تھے، پارٹیاں تھیں، اور آپس میں اتنی شدید لڑائیاں تھیں، بلکہ آج بھی ہیں۔ وہ تو صرف اکٹھے ہیں ایک نقطے پر کہ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اللہ پاک ایمان اور اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ اس پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہیں، اس کے علاوہ اندر ان کا دیکھا جائے تو ان کی آپس میں بھی شدید نفرتیں، وہ ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں، اور یہ دشمنیاں اور نفرتیں ان کے دلوں میں ڈال کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے ایمان کی وجہ سے
فرما برداری کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، امتثال امر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں الف بین قلوبہم محبتیں ڈال دیں۔ صحابہ کے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دیں، اتنی محبتیں کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی مہربان، اور دوسری طرف ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیں۔ تو دلوں میں محبتوں کو ڈالنے والا بھی کون ہے، اور دلوں میں نفرتیں ڈالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور محبتیں اللہ پاک ڈالتے ہیں جب انسان قرآن پہ عمل کرتا ہے، بما انزل الیک پہ ایمان بھی لاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ اور نفرتیں تب بڑھتی ہیں جب انسان قرآن کو چھوڑتا ہے، اللہ کے پیغام کو چھوڑتا ہے، تو پھر دل پھٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے یہودی کلما اوقدوا نارا، جب بھی یہ آگ بھڑکائیں گے، للحرب جنگ کی، جب بھی جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، اطفأها اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ ایک رویہ دنیا کے اندر یہودیوں کا ہے، اور ایک رویہ اللہ اور اللہ کو ماننے والوں کا ہے۔ یہودیوں کا رویہ آج تک یہ ہے کہ دنیا کو آگ میں جھونکتے ہیں، لڑائی میں جھونکتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ساری دنیا میں فساد اور لڑائی کی جڑ یہی یہود و نصارہ ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین اور اللہ کے ماننے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ اطفأها اللہ، وہ آگ کو بجھاتے ہیں، وہ نفرتوں کو کم کرتے ہیں، وہ لڑائیوں کو ختم کرتے ہیں۔ مسلمان ایمان والا وہ تو خدائی فوجدار ہے، امن چاہتا ہے۔ یہودی اور عیسائی شیطان کے پیروکار ہیں جو دنیا میں فساد اور لڑائی چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں، خود امن پسند بن جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ خون ان کے ہاتھوں سے ٹپکتا ہے، ان کے منہوں کو لگا ہوا ہے مسلمان کا خون۔ بچوں تک کو معافی نہیں، عورتوں کو معافی نہیں، بوڑھوں کو معافی نہیں، مریضوں کو معافی نہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، اور خود امن کے ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں۔ مسلمان سلامتی والا ہے، مسلمان امن والا ہے، یہود و نصارہ، امریکہ، یورپ، اسرائیل، سب کے منہ کو خون لگا ہوا اور سب کے ہاتھ خون سے آلودہ، اور دنیا کے بڑے دہشت گرد یہی لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا کام تو یہ ہے کہ میں آگ بجھاتا ہوں، میرے ماننے والوں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ آگ بجھانے والے ہیں، لیکن یہ یہودی یسعون فی الارض فسادا، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین لا يحب المفسدین، فساد مچانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ قرآن کی روشنی کے اندر قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ یہود و نصارہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے آج اگر ہمارے اندر نفرتیں ہیں، ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہم نے قرآن کریم کی رسی کو چھوڑ دیا۔ میں آپ ہم سب نیت کریں اور اس کی دعوت چلائے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے انہی یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا خوشحالی کیسے آتی ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ خوشحالی کیسے آئے گی، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحور